تو ہمارا دین، ہماری شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندرون میں چھپے ہوئے جو ظاہری اور باطنی بیماریاں جس سے انسان کا دین اور دنیا تباہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم ان کو دور کرنے والے بنو، اس کے نتیجے میں تم دینی اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ گے۔ علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام: ثلاث مہلکات، فشح مطاع وہوى متبع وإعجاب الأمر بنفسه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں وہ ہے جو انسان کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند بھی ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ بھی ہے۔ ہماری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور تعلیمات سے نوازا کہ کن کاموں کو کرنے کے نتیجے میں تمہیں دینی اعتبار سے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور کن کاموں کے کرنے کے نتیجے میں تم دو جہاں میں فائدہ مند رہو گے اور نفع اٹھانے والے بنو گے۔ ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کے بارے میں فرمایا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسانوں کے لیے ہلاک کرنے والی ہے، یعنی 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی بندہ ان کاموں کو کرتا ہے تو دینی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گا۔ 3 کام ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں انسان کو نجات ملتی ہے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے اعتبار سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر پہلی 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی کہ 3 وہ کام کون سے ہیں کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور دینی اعتبار سے بھی ہلاکت، تباہی اور نقصان سے دوچار ہونے والے بنیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں ان ساری چیزوں کی تفصیلات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو قیمتی اور گراں قدر ارشادات ہے، ان ارشادات کو سمجھنے والے بنے، ان ارشادات کو جاننے والے بنے، اور ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے بنے، ان کمیوں کو دور کرنے والے بنے کہ جو ہماری ذات کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے تباہی کے گڑھے میں ڈالنے والی ہے۔ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کے اندر جو بیان فرمایا ہے، شح مطاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں کہ جس کی پیروی کی جائے اور غلط چیزوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے، خود غرضی کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے، تو پہلی چیز انسان کو ہلاک کرنے والی شح مطاع، ایسی خود غرضی کہ جس کی آدمی پیروی کرنے والا بنے۔ کیونکہ اسلام دنیا میں آیا تو انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیا کہ تم خود غرض بن کے مت جیو، تم اپنی ذات کے واسطے جینے والے مت بنو،
بلکہ تمہاری ذات لوگوں کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے فائدے کا نفع کا ذریعہ بننے والی بنے۔ اپنی ذات تک کا فائدہ دیکھنے والا وہ حقیقی معنی میں سچا انسان نہیں ہے، وہ خود غرض مطلب پرست جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز وہ خود غرضی ہے۔ خود غرضی، اپنا نفع دیکھنا اور اپنے فائدہ دیکھنا، سامنے والا چاہے کسی قدر بھی نقصان سے دوچار ہوتا ہے، ہونے رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام نے انسانوں کے اندر محبت کو، ہمدردی کو، خیرخواہی کو، بھلائی کو ڈالا ہے، اور یہی تعلیمات دی کہ تم انسانوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرنے والے بنو، تمہاری ذات لوگوں کے لیے نفع کا اور فائدے کا ذریعہ بننے والی بنے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر خود غرضی پیدا ہو گئی تھی، تو اس ایک خود غرضی کے نتیجے میں وہ 3 بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی خود غرضی کا مرض آ گیا تھا، یہ خود غرضی کی بیماری میں مبتلا تھے اور اس گناہ کے اندر مبتلا تھے، تو اس ایک خود غرضی کے نتیجے میں 3 گناہ کا ارتکاب وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے گناہ کا ارتکاب وہ کرتے تھے کہ رشتوں کو، نعتوں کو، تعلقات کو توڑتے تھے۔ جہاں ان کو کسی رشتے سے فائدہ ہو رہا تو رشتہ داری کو جوڑیں گے، اور جہاں رشتہ داری میں فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تو اس رشتہ داری کو توڑ دیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر خود غرضی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو گیا تھا۔ دوسرا مرض ان کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، خود غرضی کے نتیجے میں اپنے سے جو کمزور ہے، جو مظلوم ہیں، ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ان کا مطلب پورا ہو رہا تو ان کو چھوڑ دیتے، مطلب پورا نہیں ہو رہا تو ان کو مزید دباتے، ستاتے، پریشان کرتے، اور اس طرح وہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ اور تیسرا گناہ جس کے اندر وہ مبتلا تھے، وہ لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے، بری باتوں کو زبان سے نکالتے، جھوٹ بولتے، جھوٹی گواہی دیتے، جھوٹے مقدمات لوگوں کے بارے میں بناتے، اس وجہ سے کہ میری غرض پوری ہونا ہے۔ اب میری غرض پوری کرنے کے لیے سامنے والے کے بارے میں جھوٹی بات آپ گھڑ دیں گے، جھوٹی بات بیان کر دیں گے تاکہ میری بات پوری ہو جانا، جھوٹا مقدمہ اس کے اوپر لگا دیں گے، جھوٹا الزام اس کے اوپر لگا دیں گے، جھوٹی تہمت اس کے اوپر لگا دیں گے۔ تو یہ 3 خرابیاں اس ایک برائی کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ برائی کیا تھی؟ خود غرضی، اپنی ذات کو سب سے زیادہ فائدہ مند بنا لینا اور اپنی ذات کو فائدہ اٹھانے کا حقدار سمجھنا، سامنے والے کو نقصان میں ڈال دینا۔ اس ایک گناہ کے نتیجے میں اتنے سارے گناہوں کا وہ ارتکاب کرنے والے بنے کہ رشتوں کو توڑنا، نعتوں کو توڑنا، تعلقات کو توڑنا، آپسی روابط کو ختم کر دینا۔ آج دنیا کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج مسلمان بھی اور دنیا کے لوگ بھی اسی مرض کے اندر مبتلا ہے اور اسی خرابی میں جی رہے۔ ہمارے تعلقات اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے، ہمارے روابط اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے، ہم خود غرضی کے لیے دوسروں سے ملتے جلتے ہیں۔ جہاں ہماری غرض نہیں ہوتی، جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا، جہاں ہمارا کام نکلنے والا نہیں ہوتا، تو آج لوگ رشتہ داریوں کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہے، رشتہ داریوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم رشتوں کو جوڑنے والے بنو، تم تعلقات کو صحیح نبھانے والے بنو۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے اور اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ رشتوں کو جوڑنے کے نتیجے میں، تعلقات کو صحیح انداز میں نبھانے کے نتیجے میں، اور جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہلاک کرنے والی پہلی چیز یہ ہے کہ خود غرضی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اپنا فائدہ ڈھونڈنے والا انسان بن جائے، سامنے والے کو نقصان میں ڈالنے والا انسان بن جائے۔ یہ ایک مومن کا شیوا اور مومن کا طرز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان گناہوں سے بچنا اگر چاہتے ہو، یعنی خود غرضی کے مرض کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں 3 کام کرنا پڑے گا۔ یہ بہت آسان اعمال ہے جو آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر میں آپ مسلمان ہیں، ظاہر میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اعمال جو نبی کے ہیں ان اعمال سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔
اس وجہ سے مسلمانوں کا جو کیریکٹر، مسلمانوں کا جو کردار، مسلمانوں کو جو نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ہم نہیں پیش کر سک رہے۔ ہم مسلمان رہ کر ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت رکھنے والے، دشمنیاں رکھنے والے، برائیاں رکھنے والے، خرابیاں ڈھونڈنے والے، دوسروں کی باتوں کو برائیوں کے ساتھ بیان کرنے والے، یہ چونکہ ہم غرض کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم انسانوں کے لیے فائدہ ڈھونڈنے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ میرا کام کسی بہانے پورا ہونے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم 3 کام کرنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی خود غرضی کے مرض سے تم کو بچا لے گا۔ اگر 3 کام کرو گے تو خود غرضی کے مرض سے اللہ تبارک و تعالی تم کو بچائے گا۔ پہلا کام یہ ہے ادّ الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ دوسرا کام ہے قرض ضعیف، مہمان نوازی کرنے والے بنو۔ اور تیسرا کام ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مدد کرنے والے بنو۔ اگر یہ تم 3 کام کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، مہمان کو کھانا کھلانا، مصیبت میں مبتلا آدمی کی رہنمائی کرنا، اس کی مدد کرنا، تو اس کے نتیجے میں آدمی کے دل سے خود غرضی والا مزاج ختم ہوگا۔ چونکہ ان تینوں چیزوں میں کرنا کیا ہے؟ آدمی کو خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے، اس کے نتیجے میں پیسوں کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آدمی یہ سمجھے گا کہ پیسوں کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، اللہ نے مجھے عارضی طور پر دیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو وہاں پیسوں کی محبت ختم ہو جائے گی، اور وہ پیسوں کی محبت ختم ہونے کے نتیجے میں آدمی پھر خود غرض بن کے لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں بنے گا، لوگوں کے حق کو چھیننے والا نہیں بنے گا، لوگوں کے مال جائیدادوں پہ قبضے کرنے والا نہیں بنے گا۔ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے مال پہ نگاہ نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں اپنے اعمال کے بارے میں وہ فکر مند بنے گا۔ اور دوسرا جو فرمایا کہ مہمان نوازی کرو، اپنے گھر کو آنے والوں کو کھلاؤ، ان کی ضیافت کرو، اس کے نتیجے میں بھی اپنا اندرون، آدمی کا اندرون کے اندر سے کسی کی برائی ہے وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے لیے کسی کو کھلائیں گے، کسی کی ضیافت کریں گے، کسی کی مہمان نوازی کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جو خود غرضی والا مزاج ہے وہ ختم ہونے والا بنے گا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مزاج کو بھی جاننے والے تھے، کس عمل کے ذریعے ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور کس تعلیم کے ذریعے ان کے مزاج کو، عادات کو بدلا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مصیبتوں میں مبتلا ہے تم ان کی مدد کیا کرو، ان کی مصیبتوں کو حل کرنے میں تعاون کیا کرو۔ یہ 3 کام تم کرنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر سے خود غرضی کو نکال دے گا۔ آج میں اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا ہم میں سے ہر آدمی خود غرضی میں مبتلا ہے۔ میں اپنی ذات کے واسطے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کو اگر فائدہ ہو رہا تو ہونے دو، وہ بھی زندگی گزارنے والا ہے، جینے دو۔ نہیں، ہم دوسروں کے حق کو مار کر، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اور دوسروں کے مال و جائیداد پہ قبضے جما کر ہم اپنا فائدہ دیکھنے والے آج لوگ بن گئے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے آئیں گی اور انسانوں کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، اور مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات کے بادل منڈلاتے جا رہے ہیں وہ بادل کیسے دور ہوں گے۔ تو پہلی خرابی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ 3 چیزیں لوگوں کو ہلاک کرنے والی ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ خود غرضی ہے، اور خود غرضی کے نتیجے میں 3 گناہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس خود غرضی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے نبی جو فرمایا کہ جس کے نتیجے میں انسان دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاک ہوتا ہے، وہ ہون متبع، ایسی خواہشات کہ جس کی پیروی کی جائے، خواہش کی پیچھے انسان جینے والا بنے، وہ اللہ کی مرضیات کو معلوم نہ کرے، نبی کی مرضیات کو معلوم نہ کرے، بس اپنے دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس خواہش کو پورا کرنے والا بنے۔ ہمارا اسلام آپ کو یہ منع نہیں کرتا کہ آپ کوئی خواہش پوری نہ کرے، ہم ہر خواہش کو پوری کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہ کر اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اچھی سواری استعمال کر سکتے ہیں، بہترین گھر بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہم شادی کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہم ہر خوشی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہ کر تعلیمات سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم دین کی پیروی کرنے والے نہیں بنیں گے، شیطان کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ اور قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ نے 19ویں پارے میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی وہ خواہشات کے مطابق جینے کے عادی ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، وہ نبی کی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جینے والے بن گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان ہلاک ہوگا، نقصان اٹھانے والا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں، ساری مرضیات میرے تعلیمات کے مطابق نہیں ہو جائیں گی، وہ ایمان کامل والا نہیں بنے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم بھی جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم مسلمان اپنی مرضی کے مطابق جینے کے عادی ہیں، ہم خواہشات کو پورا کرنے کے عادی ہے، ہم دین معلوم نہیں کرتے، ہمارا دین بڑی مشکل سے 5 نمازوں کے حد تک مسجدوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہم یہ سمجھ رہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اب باہر نکلنے کے بعد کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے، شادی کرنے کی نوبت آ گئی، خوشی کا گھر میں کوئی موقع آ گیا تو ہم کبھی یہ نہیں جانتے کہ دین کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کی کیا فرمان ہے، ہم کچھ معلوم کرنا نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ اب اس خواہشات کے نتیجے میں دین گھروں سے نکل رہا، زندگیوں سے نکل رہا، بچے بے دین بن کر جی رہے، نوجوان بے دین بن کر جی رہے، لیکن ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہم مزے میں ہیں تاکہ ہماری زندگی پوری ہونی چاہیے، مزے پورے ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جب تک میری تعلیمات کے مطابق تمہاری خواہشات سانچے میں ڈھلیں گے نہیں، تم کامل مومن نہیں ہوگے۔ اور وہ حدیث تو آپ اکثر سنتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ ہمارے پاس عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ جو بہت زیادہ گھر بنا لے، بہت زیادہ زمین جائیداد اپنے نام کر لے اور اچھی زندگی دنیا کی اس کو حاصل ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عقل مندی کے ساتھ انہوں نے کاروبار کر کے، نوکری کر کے سب کچھ جمع کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر قیامت کے دن جن چیزوں کو پوچھا جائے گا ان کی تیاری کرنے والا بن جائے، یعنی حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کر اپنی زندگی کو نبی کی تعلیمات کے مطابق بنا لے، اور مرنے کے بعد جو کام آنے والے اعمال ہے ان اعمال کو دنیا میں کرنے والا بنے، وہ عقل مند ہے۔ اور بے وقوف نادان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، کہ نادان انسان وہ ہے جو خواہشات کے مطابق جیتا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پہ بڑی بڑی امیدیں باندھے اور برائی کے سارے کام، خواہشات کے سارے کام کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں تو بخشا جاؤں گا، میں مسلمان ہوں۔ یہ سب سے نادان، سب سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہے جو خواہشات کی پیروی میں جینے والا بنے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب فتنے دنیا میں ظاہر ہوں گے، ان میں فتنوں کے زمانے میں اللہ 2 چیزوں کو اتارے گا، ایک خواہش نفس کو اتارے گا اور دوسرا صبر کو اتارے گا۔ یعنی فتنوں کے زمانے میں خواہشات بھی بہت پیدا ہوں گی اور آدمی چاہے گا کہ ہر کام خوشی کا، خواہش کا میں کرنے والا بنوں، اب اس کے نتیجے میں وہ خواہشات میں لگ جائے گا تو پھر جب وہ مرے گا تو اللہ کے سامنے کالا چہرہ والا بن کر جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں اللہ صبر کو بھی اتارے گا، چاروں طرف سے دین پہ چلنے پہ سختیاں ہو، پابندیاں ہو، آپ دین پر عمل کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، سنت کے مطابق چہرہ بنائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، سنت کے مطابق وضاقتہ اختیار کریں گے، سنت کے مطابق شادی بیاہ کریں گے، سنت کے مطابق تقریبات کریں گے، لوگ تانے دیں گے کہ یہ کیا کی زمانے میں جینے والے ہیں، آج زمانہ اتنا ترقی کر لیا، شادیوں کے یہ معیار ہو گئے، زندگی کا یہ معیار ہو گیا۔ ایسے زمانے میں جب لوگ تانے دیں گے، آدمی اپنے دین پر، اپنے اعمال پہ ثابت قدم رہے گا، وہ اس حال میں مرے گا تو اللہ کے پاس سرخرو ہو کر جانے والا بنے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے خواہشات نفس کی، یعنی دل کی خواہشات کو پوری کرنے والے بننا۔ آدمی خواہشات کو اپنی پوری کرے لیکن یہ جان کر پوری کرے کہ کس موقع پر
اللہ کے نبی نے کیا کام کرنے کا حکم دیا تھا. بس بالکل آسان دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھی سادی زندگی کا طریقہ بتایا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہر موقع پر یہ جاننے والے بن جاؤ کہ کس موقع پر میں نے کیا کام کیا تھا. زندگی کے کام بھی پورے ہو جائیں گے, ہماری تمنائیں بھی پوری ہو جائیں گی, اور 60-70 سال کی زندگی پوری کر کے مر بھی جائیں گے تو اللہ کے پاس سرخرو ہو کر اٹھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں جینے کے واسطے آئے ہیں. ہم 100 سال, دنیا کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ایک نسل جو دنیا میں ایک پیڑھی جیتی ہے وہ 100 سال جیتی ہے. 100 سال پورے ہو جاتے ہیں تو ایک پیڑھی پوری ختم ہو جاتی ہے. 100 سال اور زیادہ سے زیادہ 110 سال, 120 سال, آج کے 100 سال کے بعد یہ پورا زمانہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آئیں گے تو دنیا میں دوسرے لوگ آئیں گے. آج سے 100 سال پہلے کو آپ جائزہ لے کر دیکھو تو 100 سال پہلے کتنے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں. تو دنیا ختم ہونے والی ہے. کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ آدمی انسان اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لے. آخری جو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے کو سب سے زیادہ اچھی سمجھنے والا بنے. میں بس میری رائے ہے, اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا, میری بات ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اعجاب المرء بنفسہ, آدمی کے اندر خود پسندی پیدا ہو جانا, غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جانا کہ میں جو بولوں گا وہ ہونا چاہیے, میری رائے قبول کرنا چاہیے, میری رائے کے علاوہ کوئی رائے کاٹ نہیں سکتا. جب اجتماعی آپ کام کرتے ہیں اور جب اجتماعی اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اپنی رائے پر اصرار کرنا یہ بھی ہلاکت والا عمل ہے. اپنی رائے پر ہم اصرار نہیں کر سکتے. ہاں, ہر آدمی کو اختیار ہے, آپ اچھی رائے پیش کیجئے, آپ کے ذہن میں جو اچھی بات آ رہی ہے, ہر آدمی کو اختیار ہے کہ اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہوگا, میرے علاوہ کسی کا صحیح نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. اور یہ جب یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر غرور کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی وجہ سے, سامنے والے کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے, اور ہر اعتبار سے ہر چیز کا اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ لینے کے برے خیالات کی وجہ سے آدمی دوسروں پر اپنی رائے تھوپنا چاہتا ہے اور دوسروں میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں, میری رائے اچھی ہے, میری بات اچھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو اس طرح کا اصرار کرنے والا ہے, یہ خرابی انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے وہ تکبر کے نتیجے میں, وہ گھمنڈ کے نتیجے میں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے نتیجے میں, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے کے نتیجے میں یہ مزاج انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ہمارا دین, ہماری شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندرون میں چھپے ہوئے جو ظاہری اور باطنی بیماریاں جس سے انسان کا دین اور دنیا تباہ ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم ان کو دور کرنے والے بنو. اس کے نتیجے میں تم دینی اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ گے. اب جو آخری صفت ہے کہ اپنی رائے کو سب سے زیادہ قابل سمجھنا, اب اگر ایسا ہوگا تو وہ آدمی لوگوں کے نزدیک بھی مقبول نہیں ہوگا اور دین کے نزدیک بھی مقبول نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے, انکساری ہونا چاہیے, عاجزی ہونا چاہیے, مسکنت ہونا چاہیے, جھکنے کا مزاج ہونا چاہیے, سامنے والے کی بات کو سننے کے قابل ہونا چاہیے, رائے کا احترام کرنے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے, دوسروں کی قدر و منزلت کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, بڑوں چھوٹوں کا خیال کرنے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے. وہ سب اس وقت آئے گا جب مزاج میں تواضع انکساری پیدا ہوگی. تو بہرحال وہ لمبی حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے تین باتوں کو ذکر کیا. پہلی 3 باتیں ہلاک کرنے والی, دوسری 3 باتیں نجات دلانے والی, تیسری 3 باتیں گناہ معاف کرانے والی, چوتھی 3 باتیں درجے بلند کرنے والی. ان میں سے پہلی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے, دین کو بھی اس کے ہلاک کرے گی, دنیا کو بھی اس کے ہلاک کرے گی. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے خود غرضی کا پیدا ہونا, دوسری چیز یہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا, اور تیسری چیز یہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, عجب میں, خود پسندی میں مبتلا ہونا. یہ 3 چیزیں اگر کسی فرد کے اندر, کسی سماج کے اندر, کسی معاشرے کے اندر, کسی کمیونٹی کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ان کو تباہ کرتی ہے دین کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی. انشاءاللہ آئندہ جو اچھی چیزیں ہیں نجات دلانے والی وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عامہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.